بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد ملت، مجاہد اردو جناب محمد احمد خان ادیب، جو لکھنؤ کی شان ہے اور اس کساد بازاری میں بھی اور انحطاط کے زمانے میں بھی اردو کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اردو کی 4 پیڑھیاں پیدا کر دی، اور یہ سعادت بزور بازو نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ ہی کی دین ہے۔ بے شک۔ اور ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی طویل صحافتی زندگی میں، 46 سال کی صحافتی زندگی میں، کہ انہوں نے اردو زبان کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور چند اخبارات میں ان کے نام اور تصویریں آنے لگیں کہ اس کے بعد میں انہوں نے پٹری بدل لی اور اردو ہی کی روٹی کھانے لگے وہ، بے شک۔ اور پھر اردو رسم الخط کی تبدیلی کے در پہ بھی ہو گئے۔ بے شک۔ اس مختصر سے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام موقع پرست ادیبوں، شعراء اور سماجی اصلاحات کا بیڑا اٹھانے والے یا اردو کی ترقی کا بیڑا اٹھانے والے یا تحریک چلانے والے لوگ، جو آپ محمد احمد خان ادیب صاحب ہی کے ساتھ شریک ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور دنیا کمانے لگے۔ بے شک، بے شک۔ محمد احمد خان ادیب صاحب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں مجلس علم و ادب لکھنؤ کے اس دفتر میں، کہ آپ نے اپنے چھوٹوں کی پذیرائی کی، کہ آپ 90 سال سے زائد عرصے پر محیط زندگی میں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کو دیکھنے کے بعد بھی آپ نے اپنی شفقت کا وتیرہ اور ادب نوازی ترک نہیں فرمائی، اور آج ہمارے یہاں مجلس علم و ادب لکھنؤ مہدی گنج میں، پرانے لکھنؤ میں آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ذرا نوازی اور عزت افزائی فرمائی۔ اس کے ذریعے سے میری محمد مجاہد سید کی اور آپ کے ساتھ تشریف لائے جناب احمد جمال کوثر صاحب، اور مشہور شاعر و ناظم احمد جمال کوثر صاحب بھی مشہور شاعر ہیں، اور غزل اور دوسری اصناف سخن میں طبع آزمائی آپ کرتے رہتے ہیں، اور لکھنؤ کا ایک معروف نام ہے، اور آپ کو اور محمد احمد خان صاحب کو یہاں مجلس علم و ادب میں لانے والے جناب رضوان احمد فاروقی صاحب ہیں، جو نہ صرف لکھنؤ اور یو پی کی سطح کے بلکہ ہندوستان گیر شہرت یافتہ ناظم آپ ہیں اور شاعر ہیں، نعت گو ہیں، اور مختلف اصناف سخن میں آپ بھی طبع آزمائی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی کئی ایک کتابیں ہیں اور بہت سارے مضامین ہیں، سدھا مضامین ہیں۔ تو اپنی بساط بھر آپ حضرات، یعنی احمد جمال کوثر صاحب
اور رضوان فاروقی صاحب اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ کی رہبری کے لیے اور ہم سب کی رہبری کے لیے میرا تو ایک زمانہ دراز تک غیر ملک میں بسیرا رہا، بلاد حرمین شریفین میں، عروس البلاد جدہ میں میرا قیام رہا، عرب نیوز، انگریزی اخبار عرب نیوز، روزنامہ عرب نیوز کے ایڈیٹوریل بورڈ کا میں رکن رہا۔ تو اس میں محمد احمد خان بھائی سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ تشریف لائے تھے، جو ہے وہاں عمرے کے لیے یا حج کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اور پھر وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ سے شناسائی کا عرصہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 50 سال پر محیط ہے۔ جی جی صحیح۔ یعنی جب ہم نے عرب نیوز، جب ہم نے عزائم جوائن نہیں کیا تھا، اس سے پہلے سے ہی ہم قومی آواز اور دیگر اخبارات میں، اور نشیمن جو بنگلور سے نکلتا تھا، اس کے علاوہ بہت سارے بر صغیر ہند و پاک کے اخبارات اور رسائل میں جو رپورٹس آتی تھیں اردو تحریک کے متعلق، اور جو قید و بند کی صعوبتیں آپ نے جھیلی تھیں، اور آپ کے ہمراہ بہت سارے لوگوں نے اردو کے لیے جو قربانیاں دی تھیں، اور آپ نے جن کی مستقل رہنمائی جاری رکھی تھی، اور آج بھی اس بڑی عمر میں بھی اور جسمانی ضعف کے باوجود بھی آپ اردو داں طبقے کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ مشعل راہ ہیں۔ ہم سب آپ کے سائے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور طویل فرمائے، اور آپ کا یہ رحمتوں بھرا سایہ ہم لوگوں کے اوپر قائم رہے، آمین۔ اس لیے کہ اردو دنیا پر اور لکھنؤ پر آپ کی حیثیت اس وقت ایک فادر فیگر کی ہے، باپ کی حیثیت ہے۔ اور میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ میرے سامنے چونکہ نوجوان ادیب اور شعراء ادھر ان 8-10 برسوں میں مستقل آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب میں یہاں حاضر ہوتا رہا لکھنؤ میں، تو قیام کے دوران ملاقاتیں ہوتی رہیں ہندوستان گیر سطح پر، تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ نوجوان طبقہ اب اس انفارمیشن ریولوشن میں، یعنی اطلاعات اور خبروں کے انقلاب کے آ جانے کے بعد بہت زیادہ عجلت میں ہے کہ اس کو جس طریقے سے تھوڑی دیر ٹھہر کر کے اور اپنے بزرگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور روشنی حاصل کرنی چاہیے، تو وہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ شکوہ میرا حق بجانب ہے، اس لحاظ سے کہ میرے سامنے عدیل عباسی مرحوم صاحب کی دینی تعلیمی تحریک اور ڈاکٹر فریدی صاحب کی بھی قربانیاں ملت اسلامیہ کے لیے، اور محمد احمد خان ادیب صاحب کہ میں پھر ایک مرتبہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر بنائے رکھے، قائم رکھے، تادیر قائم رکھے، کہ آپ ابھی موجود ہیں اور بہت کچھ بتا سکتے ہیں، اور چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اور یہ چراغ تو ابھی روشن ہے پوری طریقے سے، پوری آب و تاب کے ساتھ۔ نہ آپ کو بولنے میں کوئی تکلیف ہے، نہ آپ کو کچھ بتانے میں تکلیف ہے، نہ آپ کی یادداشت کہیں کسی کمزوری کا شکار ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور ہر طرح سے سماعت، بصارت اور جو ہے قوت خطاب، یہ ساری چیزیں، قوت تقریر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اب کیا چاہیے؟ بقیہ تو جن کو فائدہ اٹھانا ہے وہ آئیں اور خود اس نعمت کو اپنے گھر تک لے کر کے آئیں۔ ہم اس کے بجائے عذاب کو ڈھو کر کے اپنے گھر پر لے کر کے آتے ہیں، اور اپنے محلوں میں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہمیشہ یہ کہنا رہا کہ جو ہے وہ مشہور زمانہ شعر ہے کہ میرا پیغام جس کا وہ مصرع ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ نے تو اردو جو کہ ایک کمپوزٹ کلچر کی علامت تھی، گنگا جمنی تہذیب کی علامت تھی، اور ہندوستان کے اتحاد و اتفاق کی علامت تھی، اور تہذیب حجازی اور تہذیب ہندی اور جو ہے تہذیب ایرانی اور نہ جانے کتنی اور دیگر نازک تہذیبوں کی جو مقامی ہو گئیں، جیسے لکھنؤ کی تہذیب آخر میں کلچر یہ جو ہے 200 سال ہی پر جو ہے وہ محیط رہا۔ اس طریقے سے مغلوں کے زمانے میں بھی جو اردو کا ایک دورانیہ رہا، اور اس سے پہلے کا خسرو سے لے کر کے اور غالب تک کا زمانہ دیکھا جائے تو، اور وہاں سے لے کر کے پھر لکھنؤ کے جو شعراء ہیں آتش اور ناسخ تک کا زمانہ دیکھا جائے تو جتنی بھی کروٹیں اردو نے لی ہیں، تو نہ صرف آپ اس کا علم رکھتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت کا بیڑا آج بھی محمد احمد خان ادیب صاحب اٹھائے ہوئے ہیں۔ آئیے، میں نوجوان شعراء کو کہوں گا، ادبا کو کہوں گا، اردو صحافیوں کو کہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سامنے ایک ایسا مرد میدان ہے کہ جس نے کبھی نہ پشت دکھائی اور نہ کبھی اپنے تھکنے کا اعلان کیا کسی بھی طور پر، اور صحت کی خرابی کے باوجود اور تمام حالات کے بدل جانے کے باوجود آپ جس تیز روی کے ساتھ اردو کے لیے، اردو کے راستے پر، اردو کی ترقی کے راستے پر گامزن رہے اور اس کے لیے اسباب فراہم فرماتے رہے، آج بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اگر اعضاء و جوارح مضمحل ہوئے ہیں تو کیا، ابھی آپ کی قوت دیکھیے، روحانی قوت دیکھیے، اور اس کے علاوہ آپ کے دل کا حوصلہ دیکھیے کہ ہر جگہ آپ بنفس نفیس خود تشریف لے جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ اس روشنی کو حاصل کر سکیں اور چہار طرف آئینے لگا کر کے اور اس روشنی کو دوبالا سہبالا کر سکیں اور سدھا جلووں کی شکل سے دے سکیں۔ واہ! تو میں انہی الفاظ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ محمد احمد خان ادیب صاحب کا اور احمد جمال کوثر صاحب کا اور یہ سارے جو نوجوان ہمارے لکھنؤ کے ہیں اور ادبا ہیں، تو ان کے جو سرخیل ہیں اس وقت رضوان احمد فاروقی صاحب، آپ سب حضرات کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیراً، شکراً۔